السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ والصلاة والسلام علی رسولہ اما بعد۔ مشاہدین کرام، آج کی مجلس میں میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فلق اور سورہ ناس کی مختصر تفسیر پیش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں اور یہ دونوں صورتیں پر حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل ہوئی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیتیں نازل کی گئی ہیں جن کے مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور اس کے بعد پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اقرا بہما کلما نمت او کلما قمت، کہ ان دونوں صورتوں کو جب سوتے اور اٹھتے ہوئے پڑھا کرو، یعنی جب سونے لگو تب بھی ان صورتوں کو پڑھو اور اسی طرح سے اٹھو تب بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیا کرو۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کیا میں ایسی صورتیں نہ بتلا دوں جو تعوذ کے لیے، پناہ مانگنے کے لیے، شیطان کے سر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنے کے لیے سب سے بہترین صورتیں ہیں، اور وہ دراصل قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات میں جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے پھونک مارا کرتے تھے، اور پھر اپنے پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا دم کر لیا کرتے تھے، پھیر لیا کرتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف زیادہ ہوتی تو آپ انہی دونوں صورتوں کو پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں ان کو پڑھ کر کے اور آپ کے دست مبارک کی برکت سے آپ کے جسم اطہر پر پھیر دیا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اسی طرح سے فرض نمازوں کے بعد ان دونوں صورتوں کی تلاوت کیا کریں، اور فجر کے بعد اور اسی طرح سے مغرب کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد۔ البتہ فجر کی نماز کے بعد ان تینوں کو 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا، لبید بن عاصم یہودی نے جادو کر دیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین ان صورتوں کو لے کر کے آئے، اور جس چیز پر جادو کیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا، ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک کاٹ میں جکڑ دیا گیا تھا، اور اسی طرح سے موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی، اور ذروان کے کنویں میں اس کو ڈالا گیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس قدر کالا جادو، اس قدر سخت جادو تھا کہ اس کنویں کا پانی مہندی کی طرح سے سرخ ہو گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالنے کا حکم دیا، اور بعض باتوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ وہ لے کر کے آئے، چنانچہ لایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھتے جاتے تھے، اور 11 گرہیں اس میں لگی ہوئی تھیں، ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھل جاتی، اس طرح سے 11 آیتیں پڑھتے پڑھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو تھا اس جادو کا اثر ختم ہو گیا، اور وہ ساری کی ساری گرہیں کھل گئیں۔ دوستو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، کس کے؟ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، یا اسی طرح سے انسانوں جناتوں میں سے جو بھی مخلوق یا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں آئیں، اور شیطان مردود سے پناہ طلب کیا کریں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ یہ مخلوقات عام ہیں، یعنی ہر قسم کی مخلوقات کے شر سے اے اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھو دوستو، اللہ رب العالمین نے یہاں خاص طور پر کہا برب الفلق۔ الفلق سے کیا مراد ہے؟ الفلق سے مراد صبح ہے، اور صبح کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ جس طرح سے رات کا اندھیرا ختم ہونے کے بعد سویرا ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے،
اسی طرح سے یہ امید ہوتی ہے بندے کو کہ پریشانیاں آنے کے بعد، مشکلات آنے کے بعد اللہ رب العالمین ان پریشانیوں کو دور کر دے گا اور ہم اندھیرے سے اجالے میں ضرور پہنچیں گے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی تاریکی سے، اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اللہ رب العالمین نے خصوصاً اندھیری رات کی تاریکی شر سے پناہ مانگنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عام طور پر لوگ جرم کا ارتکاب رات کے اندر کیا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا کہ ہم خاص طور پر اللہ رب العالمین سے رات کے اندھیرے کی تاریکی سے پناہ طلب کریں۔ اس کے بعد کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے، گرچہ اس میں خاص طور پر عورتوں کو کہا گیا، عورتوں کو کہا مخاطب کیا گیا ہے، ان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ آیت عام ہے، اس کے اندر مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، جو بھی گرہ لگا کر کے اور اسی طرح سے جادو کا عمل کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، سب کے شر سے ہمیں اور آپ کو پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت ناساز ہے، بیمار ہیں آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جبریل امین نے آپ کو یہ دعا سکھلائی تھی کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل حاسد وعین اللہ یشفیک، اللہ کے نام سے میں آپ کو ہر اس بیماری سے دم کرتا ہوں جو آپ کو تکلیف دے، نیز حسد کرنے والے کے شر سے اور ہر بری نظر سے بھی آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح سے دوستو، اگر کسی آدمی کے اوپر جادو کیا گیا ہو یا کسی کو نظر بد لگی ہو تو ان صورتوں کو پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے۔ دوستو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ حسد آپ جانتے ہیں کہ ایک مذموم صفت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنے کی وجہ سے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد یہ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرے کہ اللہ رب العالمین اس کی نعمت کو ختم کر کے ہمیں دے دے۔ اس طرح کی تمنا کرنا ہمارے اور آپ کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہے اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو بھی وہ نعمت مل جائے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں بھی اسی طرح سے نعمت سے نواز دے۔ اللہ رب العالمین کے فضل میں، اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو ختم کر کے اور پھر مجھے اس نعمت سے نواز دے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ دوستو اس کے بعد آیت سورۃ الناس کی تفسیر مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس انسانوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی تین صفتوں کا ذکر کیا ہے، رب، ملک اور الہ، اور یہ اس طرح سے یہ توحید کی تینوں قسمیں اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے رب کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد ملک اور اس کے بعد الہ، کیونکہ جو شخص رب ہوگا، جو شخص بادشاہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے عبادت کا بھی مستحق وہی ہے۔ اسی وجہ سے ان تینوں صفتوں کے ذکر کرنے کے بعد کہا کہ آپ کہیں من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ دوستو الوسواس اور الخناس یہ شیطان کی صفت ہے۔ یہ عام طور پر وہ شیطان، پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ شیطان انسانوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور جب انسان اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، الخناس پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، سہو کا شکار ہو جاتا ہے، لاپرواہی برتتا ہے اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے میں، تو اللہ وہ شیطان اس کو وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح سے دوڑتا رہتا ہے، جیسا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی رات میں اعتکاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ملنے کے لیے آئی، اور جب واپس جانے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں ہو لیے، تو دیکھا دو صحابی رسول، دو انصاری صحابی راستے میں مل گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں تو تھوڑا سا تیز چلنے لگے،
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अला रिस्लकुमा, दोनों तरफ ठहर जाओ, इन्नहा सफिया बिन्त हुवै, ये मेरी बीवी सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। उन दोनों अंसारी सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह, क्या हम आपके बारे में किसी तरह की बदगुमानी का शिकार हो सकते हैं? क्या हम आपके बारे में कोई गलत सोच सकते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सुन लो, शैतान इंसान के जिस्म में उसी तरह से गर्दिश करता है जिस तरह से खून गर्दिश करता है, लिहाजा मुझे शुबा हुआ कि तुम्हारे दिल में भी कोई बात या कोई बुरी बात न डाल दे, इसलिए बात मैंने कही है। तो दोस्तों, शैतान इंसानों के दिलों में वसवसा डालता रहता है, और ये शैतान बसा औकात जिन्नातों में से भी होते हैं और बसा औकात इंसानों में से भी होते हैं। जिन्नातों में से जो शैतान होते हैं, जाहिर सी बात है हम उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन इंसानों में से जो शैतान होते हैं वो हमारे और आपके सामने खैरखाही की शक्ल में जाहिर होते हैं और अपने आप को नासे और मुशरिक जाहिर करते हैं, और इस तरह से हमारे और आपके अकाइद में खराबी पैदा करना चाहते हैं। शैतान चाहे वो इंसानों में से हो चाहे जिन्नातों में से हो, उनकी सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि इंसानों के अकीदे को खराब किया जाए। अगर वो इस तरह इसमें कामयाब नहीं होता है तो फिर उसकी ख्वाहिश होती है कि इसको मासियत के कामों में डाल दिया जाए, और अगर इसमें भी कामयाब नहीं होता है तो इंसान जो इताअत कर रहा होता है, अल्लाह की इबादत कर रहा होता है, सोचता है उसको इताअत से फेर दे, या इसी तरह से अगर इन तमाम चीजों में कामयाब नहीं होता है तो उसको शक में वसवसे में डालने लगता है। इसलिए दोस्तों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके जरिए से पनाह मांगा करो मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को खास तौर पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिन्नातों में से जो शैतान है उनको ये कुदरत दे रखी है कि वो इंसानों को गुमराह कर सकते हैं। इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसानों को चाहिए कि हमेशा शैतान के शर से पनाह मांगे, और इसी तरह से उसके बाद फरमाया मिनल जिन्नति वन नास, इंसानों और जिन्नातों में से जो शैतान है सबसे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, और इसी तरह हमने इंसानों और जिन्नातों में से शैतान शयातीन हर नबी के दुश्मन बनाए, उनमें से हर एक दूसरे के कान में चिकनी चिपड़ी बातें डालता रहता है ताकि उसे धोखे में रखे। इसी तरह से दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है, प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहा अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बसा औकात मेरे दिल में ऐसे वसवसे आते हैं कि उन्हें बयान करने के बिलमुकाबिल में मुझे आसमान से गिर जाना ज्यादा पसंद होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्दा कैदहु इलल वसवसा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 3 मरतबा फरमाया, और कहा सब तारीफ है उस अल्लाह के लिए है जिसने उसके मकर व फ़रेब को वसवसे की तरफ लौटा दिया है। तो दोस्तों, शैतान हमारे दिलों में वसवसा डालता रहता है, हमारे अकीदे को खराब करना चाहता है, हमें नेकियों से फेरना चाहता है, हमें गुनाहों के कामों में मुलविस करना चाहता है। हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र अस्कार में लगे रहें। जब आप अल्लाह के ज़िक्र अस्कार में लगे रहेंगे तो शैतान का हमारे ऊपर गलबा नहीं होगा। प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब शैतान अल्लाह के ज़िक्र को सुनता है तो हवा निकालते हुए भाग जाता है, भाग निकलता है। इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमेशा हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए, क्योंकि हदीस में आता है कि शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था कि जब तक इंसानों के जिसमें रूह बाकी है, जब तक मैं उनको गुमराह करता रहूंगा, उनको बहकाता रहूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा था ये सुन लो, जब तक वो मुझसे गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे मैं उनको माफ करता रहूंगा। इसी तरह से आप खाना खाने से पहले और बैतुल खला में दाखिल होने से पहले, घर में दाखिल होने से पहले, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। इससे नतीजा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा कि शैतान आपसे दूर भाग जाएगा और आपके शैतान करीब नहीं आएगा। इसी तरह से दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम खास तौर पर इन दोनों सूरतों को अपने विर्द में एहतमाम करें और इनको पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह हम और आप शैतान के शर से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम और आपको महफूज रखे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।